جی، اس وقت ایک بڑا برننگ ٹاپک جس کو کہہ سکتے ہیں، بڑا اہم ایشو اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے، بلکہ ایک فتنہ کہہ لیجئے کہ جو سعودی حکومت کی طرف سے جماعت پر بہت سارے گھناونے الزامات لگائے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہو تو اس کو بیان کیا جائے، اور اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف بھی کیا جائے۔ چنانچہ ایسی روایتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ نے عیسائیوں کی بعض خوبی کے اعتراف کیا۔ تو اگر کسی بھی فرقہ کوئی ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی جماعت ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی کمیاں نظر آ رہی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں، تو دونوں چیزیں شرعی اصول جو ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی مزاج بتایا ہے وہ مزاج یہ ہے کہ اعتدال ہونا چاہیے۔ جہاں آپ کمیاں بیان کریں وہاں ان خوبیوں کو بھی بتائیں کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اب جو یہ سعودی کی طرف سے جو جماعت پر الزامات لگے ہیں، ان میں زیادہ تر الزامات قصداً، یعنی اس کو غلط فہمی نہیں کہیں گے، قصداً اور پری پلان باقاعدہ منصوبے کے اعتبار سے لگائے گئے ہیں، اور ہم اس میں دو چیزیں لیتے ہیں، باقی ہم چیزوں کو لینا دینا ہمارا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ قبوری ہیں یعنی شرک کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ ارہابی یعنی دہشت گرد ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ تبلیغی جماعت کا ان دونوں الزامات سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک آپ بدعت کی بات کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، آپ کھینچ تان کہ آپ کے ہاں بدعت کی تعریف کچھ ہوگی، آپ کے ہاں سے مراد ہے کہ سعودیہ میں وہ کسی کو بھی کچھ کہہ دیں، ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو دو الزامات ہیں، یہ تو ایسے الزامات جس کو گھناونے آپ کہہ لیں، گھناونے الزامات، یا یہ کتنا جس کو سفید جھوٹ کہتے ہیں کہ جس کو کوئی بھی جو انسان تبلیغی جماعت سے واقف ہوگا اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی پلان کا حصہ ہے۔ اور اب تو لوگ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان اسی پیٹرن پر چل رہا ہے جس پر مصطفیٰ کمال اتا ترک، جو ترکی کا سابق پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم تھا، جس انداز پر اس نے کام کیا اور مسلمانوں کو کچلا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، ٹھیک اسی انداز میں اس نے کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک طرف یہ خطبہ جو وہاں مسجدوں میں دیا گیا، دوسری طرف وہ سلمان خان کو بلا کر کے اور وہ سب خرافاتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی ایجوکیشن اور نہ جانے کیا کیا روزانہ آئے دن وہاں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو تبلیغی جماعت کے تعلق سے یہ الزام سراسر غلط ہیں، اور انصاف سے اور کام لیتے ہوئے اور جو شریعت کی تعلیم اس سے کام لیتے ہوئے ان الزامات کو بھی واپس لینا چاہیے، اور اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہو تو بیان کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کا اعتراف ہے اور ہم لوگ اس کو کہتے رہتے ہیں کہ کچھ بے اعتدالیاں تبلیغی جماعت کے اندر، کچھ غلو آمیز باتیں آئی ہیں، اور علماء کرام اس وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں، تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں الزام لگایا گیا یہ بالکل غلط ہے۔ اور ہماری درخواست تبلیغی احباب سے بھی ہے کہ جب اتنی لوگوں کی ایسی نظر آپ کے تعلق سے، تو آپ کو بھی اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ محتاط ہم اس معنی کر نہیں کرے کہ حاشا کاللہ آپ کے اندر کوئی دہشت گردی یا شرک کا کوئی مادہ، وہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ یہ جو غلو آمیز باتیں ہو رہی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسی صاف ستھری بات ہو کہ جس میں کوئی دوسرا پہلو نہ نکلے۔ جو علماء کبھی کبھی اصلاح کرتے ہیں، غلو سے مراد یہ کہ حد سے زیادہ بڑھایا نہ جائے کام کو، کہ اور دوسرے کام کی ان کی توہین سی نظر آئے کہ جیسے یہی ایک کام ہے دوسرا نہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بیانات ایسے سنجیدہ لوگوں کے ہونا چاہیے، نہیں کہ ہر آدمی بیٹھ کر کے ممبر پر جیسا چاہے، یا ان کو لکھا پڑھا ایک ضابطہ جیسے کہ پہلے تھا 6 نمبر، تم کو کیا بولنا ہے اتنی لگا بندھا وہ بیان کرے، لگی بندھی باتیں کہے۔ یہ جو سنی سنائی چلتی ہیں ان میں پھر اور دم چھلا اور پھر اس میں اور اضافہ ہوتے ہوتے کہیں سے کہیں باتیں پہنچ جاتی ہیں، اور علماء کو بھی اس میں اشکالات ہوتے ہیں۔ تو اب جب یہ صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں ہم یعنی سارے ہی اہل تبلیغ کو بھی متوجہ کرتے ہیں کہ یہ جو جس پر علماء کو اشکال ہے، جو غلو کی باتیں ہیں یا جو بے احتیاطیاں ہیں، ان میں سے ان سے بھی اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، صاف ستھری بات کہیں۔ اور صاف ستھری بات سے مراد یہ کہ جو بالکل کھری صاف باتیں حدیث کے اندر ہیں، اور دو ٹوک بالکل صاف ستھری باتیں وہ کریں۔ جو علماء کو جن چیزوں پر اشکال ہیں جیسے غلو اور بہت سی چیزوں کا اضافہ، ان سے اپنے آپ کو دور کریں، اور اس انداز میں اگر وہ چلیں گے تو اللہ کے ذات سے امید ہے
کہ انشاءاللہ اس کے اچھے دن، اب اچھے دن کہنے میں تو عجیب سا لگتا ہے، مودی صاحب کا جملہ ہے، لیکن اللہ کی امید، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر معاملہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے اب بھی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی جن کی طرف علماء اکرام توجہ دلاتے رہتے ہیں، تو بہت ڈر ہے کہ فتنہ جیسا کہ بنتا جا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور مزید فتنہ بن جائے، اور پھر اس طرح کے الزامات سے اور بھی تبلیغی کام کو نقصان پہنچے گا۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے ماشاءاللہ ہندوستان میں علماء اس کے رد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ بھائی سعودی خطوط بھیجے جائیں اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو بہت ممکن ہے کہ بہت سے علماء کے خطوط یہ بولے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کیا ٹھیک ہے، کیونکہ جب آدمی سے کسی کو جلن ہوتی ہے یا کبھی مخالفت ہوتی ہے تو پھر آدمی حدود پر قائم نہیں رہتا، پھر آدمی سوچتا ہے کہ یار نقصان ہو، کوئی بھی الزام لگے ہم سے، اس سے کیا لینا دینا۔ تو جہاں ایک طرف خطوط علماء کے یہ پہنچیں گے، وہاں علماء کے خطوط پہنچیں گے بھئی آپ نے ٹھیک کیا، انہوں نے چونکہ بہت زیادہ غلو کر رہے ہیں، بہت زیادہ بے احتیاطی آ رہی ہیں، لہذا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اعتدال سے رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم ایک بار پھر ہماری کیا آواز ہے، لیکن بہرحال جیسا بھی ہو سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ اسلامی جو رجحان ہوتا ہے، اسلامی جو ضابطہ، اسلامی جو طریقہ ہوتا ہے، وہ باتیں وہ کہیں جو اصلاح کی ہیں، اور جو خوبیاں ان کو سراہے بھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ احادیث میں ملتی ہیں یہ سب چیزیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک بہتر یعنی امت کی فلاح اور بہبودگی کے لیے کام ہوگا، ورنہ یہ سراسر فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام فتنوں سے، اور خاص طور سے یہ سعودیہ کا جو ایک نیا فتنہ آزادی کے تعلق سے، اور یعنی اپنے ہر طریقے کی چیزوں کو شرعی اور غیر شرعی اور خاص طور سے بے حیائی کے تعلق سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو اور خاص طور سے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔